یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ اذان پڑھنا کیسا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدعت۔ اور بدعتی بندہ ہمیشہ کافروں والی موت مرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو حق سمجھتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کو اذان صرف اور صرف 5 نمازوں کے لیے۔ اذان کس کے لیے؟ 5 نمازوں کے لیے۔ سورج گرہن پہ لوگ اذان دیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی۔ نماز استسقاء پہ لوگ اذان دیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کرونا آیا تھا، لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اذان دے رہے تھے، بالکل غلط۔ اب جو اذان دے رہے تھے وہ مسجد میں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ جتنے اذان دے رہے ہیں نا، وہ کرونا کو ٹال رہے ہیں، رب کے عذاب کو ہی ٹال رہے ہیں۔ مسجد میں نہیں آتے، اوپر جا کے اذانیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، انہوں نے مولوی صاحب کو ہائر کیا، 30 دن بچوں تم نے یہاں پہ اذان دینی ہے، تم نے ہماری فیکٹری پہ آ کے 30 دن اذان دینی ہے، 500 ورکر ہے، کہیں کرونا ان کو نہ ہو جائے، اور نماز نہیں پڑھتے۔ یہ لوگوں نے کھانے پینے کے چکر بنائے ہوئے ہیں۔ کسی بندے کا بیچارہ فوت ہو جاتا نا، تو میں چلا جاؤں گا جی، میں غسل دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، 2-4 ہزار وہاں سے لے لیا، آگے بڑھ چڑھ کے 7 جگہ دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی جگہ پہ؟ 7 جگہ۔ یہ اب دیوبندی بریلوی کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے۔ 7 جگہ دعائیں کرتے ہیں جی، کھلو جاؤ جی، اتنے ٹھیک، دعا ہو گئی۔ 10 قدم آگے چلیں، کھڑے ہو جائیں، یہاں پہ دعا کرو۔ 8 قدم آگے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، یہاں پہ دعا کرو۔ قبر پہ ہم پہنچ گئے، وہاں پر اور کیا مسئلہ ہے جی؟ وہاں پر دفنا دیا، اور دفنا کے پھر اذان دے رہے ہیں کہ جناب میت والے کہیں گے یار مولوی صاحب نے تو آج کمال کر دی ہے ہمارے مرنے والے کے لیے، انتہا کر دی ہے، دعا بھی کر دی ہے۔ مولوی صاحب کو قبر پہ رکنے کا حکم نہیں ہے، قبر پہ اس کے بچے کو رکنے کا حکم ہے، اس کے بھائی کو رکنے کا حکم ہے، اس کے چچا کو رکنے کا حکم ہے، اس کے بھتیجے کو رکنے کا حکم ہے، اس کے بیٹوں کو رکنے کا حکم ہے کہ تم یہاں پہ دعا کرو، ایک اونٹ ذبح کریں، اس کو تقسیم کریں اتنی دیر۔ آج کل یہ پاکستانی کسائی 4 گھنٹے لگاتے ہیں اونٹ میں، جبکہ عرب کے اندر اونٹ آدھے پونے گھنٹے میں ذبح ہو کے تقسیم بھی ہو جاتا تھا۔ عرب چونکہ اس کے ماہر تھے، یہ اس ٹائم کی بات ہے۔ آج ہمیں اس کو 1 گھنٹہ رک جاؤ بھائی، کیا ہو جاؤ؟ گھنٹہ رک جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے جی؟ اذان دے رہے ہیں، 7 جگہ پہ دعا کریں۔ حدیث میرے نبی کی سنو، میت کندھوں پہ اٹھاؤ، تیز چلو۔ کیا کرو؟ تیز، اتنا تیز کہ حدیث میں ما دون الخبب، جو بالکل دوڑ نہ بنے، لیکن دوڑ سے کم جو تیزی آپ دکھا سکتے ہو، اس تیزی سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو دفناؤ اور وہاں پہ مٹی ڈالو۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ہر بندہ یاد کرے، آج یاد کرے۔ تمہارا میرا والد مر جائے تو کم از کم یہ دعا پڑھ کے تو مٹی ڈال سکے نا۔ کئی لوگ یار میرے حصے بھی پا دیں، میرے حصے بھی پا دی۔ ہمیں کئی لوگوں نے کہا مولوی صاحب میں نے تو آندھی کوئی نہیں، تم میرے حصے بھی پا دیو۔ کہیں کہتے ہیں ہمارا وضو نہیں، تم میرے حصے بھی پا دیو۔ بھائی نہیں ہے وضو تو بغیر وضو کے ڈال دو۔ منہا خلقناکم، وہ بھی بغیر وضو کے پڑھ لو۔ فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب کیا ہے جناب؟ قبر کو مٹی ڈالنے میں سارے شریک ہو گئے، الحمدللہ قبر بن گئی، کوہانی قبر بن گئی۔ اب اس کے بعد آتا ہے جناب اس پر گلاب کے پھول۔ کیا آتے ہیں؟ گلاب کے پھول۔ دماد بیچارہ کسی قسم کے لا رہا ہے، دوسرا دماد کسی قسم کے لا رہا ہے، تیسرا کسی قسم کے لا رہا ہے۔ رات کو ڈسکس ہوتی ہے جناب عرفان صاحب نے بڑے پھول پائے نے، فلاں نے بڑے پھول پائے نے، اچھا وہ بڑا رویا ہے، یہ بڑا رویا ہے، اچھا یہ باتیں بھی ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب وہاں پہ اذان دے رہے ہیں، دوسرا ان کا شاگرد اس کونے پہ ہے، تیسرا اس کونے پہ ہے، چوتھا اس کونے پہ ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ مردے پہ ہم رحمت کروانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مولوی صاحب میں نام نہیں لیتا، آپ سن کر خود جان جائیں گے، وہ قبر پہ بھی کھڑے ہوئے، اس نے کہا شاگرد تھا، شاگرد سے مثال چلو جناب کوئی لطیف ہی کہہ دیو کہ لطیف صاحب ملک الموت آ گیا ہے، سیدھے ہو جاؤ، گھبرانا نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ تم سے پوچھ رہا ہے تمہارا رب کون ہے، اس کو کہو جی میرا رب اللہ ہے۔ ہو گیا جواب؟ ٹھیک ہے جی، ہو گیا، مبارک ہو جی۔ لو جی پھر آ گیا، اب یہ پوچھ رہا ہے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، اس کو کہو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لو جی ان کے رشتہ داروں کہہ رہے ہیں مبارک ہو جی ماشاءاللہ۔ اب تیسرا کیا کہہ رہا ہے جناب؟ تمہارا دین کیا ہے، اس کو کہو جی میرا دین اسلام ہے۔ اب وہ سب کو مبارکباد دے رہے، تمہیں مبارک ہو جی، لطیف صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب پورے ہو چکے ہیں۔ اور یار یہ کیا تم نے نکالا ہے؟ وہ قبر ہے کہ جناب شاہی محل ہے؟
اللہ کے بندو عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو، پوری دنیا کے ارکے گلاب ڈال دو، رب کعبہ کی قسم اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایک ذرہ ثواب نہیں ہوگا، الٹا آپ کو گناہ ہو۔ یاد رکھنا یہ عقل کی باتیں ہیں، دین پہ چلو، دین پہ۔ مرنے والے کو تو بخش دو، مرنے والے کو تو بخشو بھائی، کندھا دی ہے، ثواب کا کام ہے، دفنائیں ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے خود رسپیکٹ کی ہے کہ تم نے اپنے نوکر کو کبھی کندھوں میں نہیں چڑھایا، لیکن رب اس کو مرنے کے بعد عزت دے رہا ہے کہ اس کا مالک آتا ہے، یار یہ میرا چوکیدار تھا، مالک اس کو کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، مالک اس کو اتار رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آرام سے، ادب سے، جب تک لاش نیچے نہیں رکھنی اس ٹائم تک جتنے حاضرین ہیں وہ بیٹھیں گے بھی نہیں، بلکہ پہلے اس کو رکھو، پھر اس کے بعد چلو اس کی قبر میں اتارو، اتارنے کے بعد بھائی اس کو قبلہ رخ کر دو اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالو، صرف پانی ڈال کے مٹی کا گارا بنا کے قبر کو ٹھیک کر دو، گلاب، ارکے گلاب، لائٹیں، چراغ، اذان، صلاۃ، سلام، روزانہ جانا کرنا، یہ وہ 7 جگہ پہ دعائیں کرنا۔ حضور کہتے ہیں جلدی لے جاؤ، دوڑو نہیں، جلدی لے جاؤ، اس کو جلدی قبر میں اتارو۔ اگر یہ جنتی ہے تو خدا کے بندو اس کی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، ابھی لے جاؤ، جلدی جلدی اس کو جنت میں پہنچاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جہنمی ہے پھر جلدی جلدی مصیبت اپنے کندھوں سے کیا کرو بھائی، اتارو۔ اب یہ جو سیشن ہے نا ہمارا، 7 دعائیں، 4 اذانیں اور پھول پتیاں اور یہ اور وہ، یہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کا کام ہے اور مردے کو گھسیٹ رہے ہیں جناب، جلدی اس کے قبر میں ڈالو۔ اب لوگ کہتے ہیں اوہ وہابیوں نے کیتا ہے یار، دیوبندیاں نے کیتا ہے، اہل حدیث نے۔ خدا کے بندو اس چیز سے دور ہو جاؤ، سمجھو، عقل لو، عقل استعمال کرو۔ صرف قرآن ہے ایصال ثواب، نماز ہے ایصال ثواب، اذان صرف کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں، گھر میں عورت کی اذان نہیں ہے، عورت کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کسی عوام کے لیے کوئی اذان نہیں، عید پہ اذان نہیں ہے، بڑی عید پہ نہیں ہے، صلاۃ الاستسقاء پہ نہیں ہے، صلاۃ الکسوف پہ نہیں ہے، اور چاشت پہ نہیں ہے، اشراق میں نہیں ہے، وابین میں نہیں ہے، تہجد میں نہیں ہے۔ ایک تہجد کی اذان ہمارے نبی کے دور میں دی جاتی تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔